خدا جانے اس جال میں کتنی دیر گزر گئی، بالآخر میں پھر اپنی آواز آزمانے پر مجبور ہو گیا۔ اپنی آواز، بلکہ چنگھاڑ سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب یہی ایک سہارا رہ گیا تھا، چنانچہ میں مسلسل چیختا رہا۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے کنویں میں جھانکا۔ کون ہو تم اور اس طرح کنویں میں کیا کر رہے ہو؟ کسی نے پوچھا۔ مجھے آواز پہچاننے میں کچھ دیر لگی، بہرحال وہ خان صاحب تھے اور نون غنہ کا بکثرت استعمال کرتے تھے، اس لیے ان کا پتہ چل جاتا تھا کہ انہوں نے افیون کا فل ڈوز لے رکھا تھا۔ میں ابو العمران ہوں خان صاحب، میں نے دردناک لہجے میں کہا۔ آواز پھر بیٹھ گئی تھی، لہٰذا لہجہ مزید دردناک ہو گیا۔ میں نہیں مان سکتا، انہوں نے شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ابو العمران تو ہریل شکار کرنے نکلے تھے اور ہریل کنویں میں نہیں ملتے۔ پہلے مجھے باہر تو نکالیے، پھر میں آپ کو پورا واقعہ سناؤں گا۔ ہرگز نہیں، پہلے آپ اپنے آپ کو ابو العمران ثابت کریں۔ میں نے انہیں چنگیز خان کے خاندانی قوائف سنا دیے۔ ہاں ٹھیک ہے، میری خاندان سے اتنی واقفیت ثابت کرتی ہے کہ تم ابو العمران ہی ہو، لیکن تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ پانی میں بھیگ کر ساؤنڈ سسٹم خراب ہو گیا ہے۔ اچھا، تم یہیں رکو، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں، انہوں نے کہا۔ جیسے میں کنویں سے نکلنے پر قادر ہوں، شاید ان کا فیون زدہ ذہن اب تک صورتحال نہیں سمجھ سکا تھا۔ میں اگر خود کو نکال سکتا تو میں اپنے حلق میں دراڑیں کیوں ڈالتا؟ ان کے جانے کے بعد مجھے کچھ خیال آیا۔ دوا کی مہربانی سے میں کبھی ایک وقت میں ایک مسئلے سے دوچار نہیں ہوا تھا، ہر بار کم از کم 2 مسئلوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ اب مجھے یہ بھی سوچنا تھا کہ میں غائب ہوں۔ خان صاحب تو ہوش میں نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ آنے والے، خیر، اب میں اس بات کا بھی عادی ہو چکا تھا کہ جو مسئلہ حل ہو رہا ہو صرف اس پر توجہ دوں، باقی مسائل کو بعد میں دیکھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک رسہ بردار آدمی کو لے کر آئے، کنواں رسے میں پھینکا گیا۔ میں نے رسہ تھاما اور کنویں کی دیواروں کے سوراخوں میں ہاتھ رکھتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ اوپر رسہ ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا گیا تھا۔ اوپر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ خان صاحب اور ان کے ساتھ گاؤں والے مجھے نہ دیکھ سکے۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اب بھی غائب ہوں۔ سائیں رسہ تو تن گیا تھا، لیکن اوپر کوئی نہیں آیا۔ ایک دیہاتی نے پرتشویش لہجے میں اظہار خیال کیا۔ تم نہیں جانتے، عمران کے ابا بڑے ہونک ہیں، پھر سے گر گئے ہوں گے، خان صاحب نے کہا اور فوراً دونوں ہونٹ بھینچ لیے جیسے کوئی نازیبا بات منہ سے نکل گئی ہو۔ مجھے ان پر بے پناہ غصہ آیا، لیکن ان کی پشیمانی دیکھ کر درگزر کر گیا۔ خان صاحب نے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور بولے، شکر ہے وہ یہاں موجود نہیں، ورنہ سخت برا مانتا۔ میرے غصے کا گراف اوپر چڑھ ہی رہا تھا کہ دوسرا دیہاتی بول پڑا، سائیں وہ گرتا تو پانی میں آواز تو آتی، تو پھر ابھی چڑھے ہی نہیں ہوں گے۔ لیکن سائیں رسہ تو تن گیا تھا۔ ارے ابھی عمران کے ابا پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، خان صاحب منمنائے۔ نہیں سائیں، پانی تو بہت تھوڑا ہے کنویں میں، پہلے دیہاتی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پاگل نہ بنو، وہ شخص تو چلو بھر پانی میں بھی ڈوب سکتا ہے۔ ان کے استدلال سے دیہاتی بھی مطمئن نہ ہوئے اور میرا اشتعال بھی ضبط کی حدیں کراس کر گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک 72 خان صاحب کے سینے پر رسید کر دیا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ کون ہے؟ وہ منمنائے۔ میں ہوں تم تراقیل جن، میں نے آواز بھاری بنا کر کہا۔ میری آواز سنتے ہی دیہاتی تو ریس ہو گئے۔ خان صاحب کچھ ٹھٹکے، لیکن دوسرے تھپڑ نے انہیں بھی مہمیز کر دیا۔ بھیڑ چھٹنے کے بعد میں نے اپنا جائزہ لیا۔ کپڑے کیچڑ سے لت پت ہو رہے تھے، حال تباہ تھا۔ بدقسمتی سے میں تریاکی کیپسول لانا بھول گیا تھا۔ ویسے بھی اس حیات قضائی میں وہاں جاتا تو بھید کھل جاتا کہ میں در حقیقت کنویں میں موجود ہونے کے باوجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ایک ہی صورت تھی کہ اسی حال میں گوٹھ جا کرانی جاؤں اور کپڑے اور تریاکی کیپسول نکال لاؤں۔ اس میں بھی ڈر تھا کہ میں کہیں اچانک حاضر نہ ہو جاؤں، لیکن مجھے یہ خطرہ تو مول لینا ہی تھا۔ میں یہ سوچ کر چلا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ مجھے قدرتی چشمے کا خیال آ گیا تھا۔ اس میں غوطہ لگا کر میں بدن اور کپڑوں کی غلاظت سے نجات حاصل کر سکتا تھا۔ پھر مسئلہ صرف کپڑے سوکھ جانے کا رہ جاتا، اور یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ میں قدرتی چشمے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے چشمے کے پانی سے رگڑ رگڑ کر اپنا بدن اور کپڑے دھوئے۔ کپڑوں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہاں سے ہٹا، لیکن خود کو سکھانے کے لیے دھوپ میسر نہیں تھی۔ بھیگی بھیگی ہوا چل رہی تھی، ایسے میں کپڑے تو گھنٹوں بھی سوکھ نہ پاتے۔ میں دل ہی دل میں دھوپ نکلنے کی دعا مانگنے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ دعا خاصی نامعقول ہے۔ آسمان پر چھائی ہوئی گھٹا قدرت کے فیصلے کی نمائندگی کر رہی تھی، اور میں دھوپ کے نکلنے کی دعا مانگ کر غلطی کر رہا تھا۔
चुनाचा मैंने फौरी तौर पर दुआ की नौयत तब्दील कर डाली। अब मैं गिड़ गिड़ा कर बारिश की दुआएं मांग रहा था। इस सूरत में कपड़े भीगने का जवाब मिल जाता। मेरी दुआ फौरन ही कबूल हो गई। बारिश इस कदर तेज़ी और तुंदी से शुरू हुई कि मैं बौखला कर रह गया। बूंदें इतनी मोटी थीं कि कंकर बरसते हुए महसूस हो रहे थे। मैं जल्द ही किसी पनाहगाह की तलाश में भागा, लेकिन वहाँ दरख्तों के सिवा कुछ भी नहीं था और दरख्त इतने छदरे थे कि बारिश से पूरी तरह अमान नहीं दे सकते थे। फिर भी गनीमत था कि इतनी तेज़ बारिश में मैं गांव की तरफ जाने की कोशिश करता तो गांव पहुँचते पहुँचते आधा भी ना रहता। बारिश 1 घंटे तक जारी रही। बारिश रुकते ही मैंने गोट जाकरानी का रुख किया, लेकिन खां साहब रास्ते में मिल गए। मुझे देखते ही मेरी तरफ झपटे। मैं बौखला गया। मैं समझ गया कि मैं हाजिर हो चुका हूँ। अरे इमरान के अब्बा, तुम जिंदा हो, उन्होंने कहा और मेरे भीगे कपड़ों की परवाह किए बगैर मुझसे बगलगीर हो गए। मैं तो समझा था तुम्हें कोई हरियल खा गया। मैं भन्ना गया। हरियल दरिंदे नहीं होते, दाना दुनका खाते हैं। तुम्हारी बात और है, तुम कोई दाने दुनके से कम थोड़ा हो, उन्होंने जवाब दिया और फिर अचानक नतने फड़काने लगे। अरे ये सरांड कैसी आ रही है, उन्होंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। ऐसा लगता है जैसे तुम कई दिन पहले मर चुके हो। सख्त सरांड उठ रही है तुम्हारे बदन से। अब कि मुझे इस शिद्दत का गुस्सा आया कि गोयाई सल्ब होकर रह गई। और हाँ, कुछ शिकार भी किया? 18 हरियल शिकार किए हैं। अच्छा, उन्होंने खुश होकर कहा। आखिर शागिर्द किसके हो? चंगेज़ खान के सुघड़ नवासे के। हाँ, तो कहाँ हैं वो हरियल? वो तो मुझसे तमतराकील नाम के एक जिन ने छीन लिए हैं, मैंने बड़ी मासूमियत से कहा। तमतराकील का नाम सुनते ही उनकी सिट्टी गुम हो गई। शायद वो 2 हत्थड़ और 2 थप्पड़ याद आ गया था जो मैंने उनके रसीद किया था। अरे बाप रे, उनके मुंह से बेसाख्ता निकला। उस खबीस, मेरा मतलब है उस इज़्ज़त माब जिन ने मुझे मारा था, उन्होंने चारों तरफ देखते हुए बताया। तुम्हें उसने मारा तो नहीं? हरगिज़ नहीं। उसने मुझसे तमाम हरियल ले लिए और मुझे बेटा बनाकर रुखसत हो गया। बहुत खुशकिस्मत हो, उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा। फिर उन्हें कुछ ख्याल सा आ गया। और बंदूक कहाँ है तुम्हारी? मैं गड़बड़ा गया। बंदूक का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मैं कुछ देर बंदूक के बारे में याद करने की कोशिश करता रहा। वो तो कुएं, मेरा मतलब है वो भी जिन ले गया। और हाँ, तुम कुएं में गिरे थे, उन्होंने मशकूक निगाहों से मुझे देखते हुए पूछा। कौन? मैंने तो किसी कुएं की शक्ल भी नहीं देखी। नहीं, वो तुम ही थे, उन्होंने इसरार किया। तुमने मेरा शजरा नस्ब सुनाया था। कहाँ तक सुनाया था? मैंने पूछा। मेरा मतलब है आपके वालिद साहब और परदादा हुजूर तक तो नहीं सुनाया था। नहीं भाई, जद्दे मोहतरम चंगेज़ खान, उनकी औलाद और उनकी औलाद की औलाद तक ही पहुंचा था कि मैंने आपको रोक दिया था। तब तो कोई ख़ास बात नहीं। खानवादा चंगेज़ी के मुतल्लिक तो तारीख़ में सब कुछ लिखा हुआ है। वो लोग आपके दादा हुजूर और वालिद हुजूर की तरह गुमनाम थोड़ा ही थे। किसी ने फ्रॉड किया है आपके साथ। वो खफा हो गए। हमारे ख़ानदान में कोई भी गुमनाम नहीं गुजरा। मुझे ही देख लो, मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ मेरी तस्वीर मौजूद है, उन्होंने फ़ख्रिया लहजे में कहा। जी हाँ, और उनकी वज़ारत उज़्मा 24 घंटे भी नहीं चली। इसके अलावा मैंने सुना है कि उन्होंने जब आपके साथ तस्वीर खिंचवाई थी, उस वक्त लालू खेत में ड्राई क्लीन की दुकान करते थे। बकवास है ये, खां साहब दोनों हाथों से घुटने पीटते हुए थाड़े। वो नवाब आदमी थे, फुर्सत थी, वक्त काटे नहीं कटता था, इसलिए रोज़ सुबह से शाम तक दुकान के बाहर बैठते थे। दुकान तो शबराती की थी। कौन शबराती? अरे वही तुम्हारे चचा, जिन्हें शिकार का सुनकर बुखार चढ़ाया है। मैं ठंडी सांस लेकर रह गया। अच्छा, तो कुएं में तुम नहीं थे? कुछ वक्फे के बाद उन्होंने दोबारा स्टार्ट लिया। हरगिज़ नहीं। क्या आपने मुझे निकाला था? मैंने उल्टा सवाल कर डाला। नहीं, अलबत्ता रस्सा ज़रूर लटकाया था। फिर वो जिन आ गया, उसने मुझे थप्पड़ मारा और हम सब वहाँ से भाग लिए। आपको ये ख्याल कैसे आया कि वो मैं था? कि आप मेरी आवाज़ नहीं पहचानते? हाँ, यही बात है। आवाज़ तो तुम्हारी नहीं थी, लेकिन तुमने कहा था कि पानी में रहने की वजह से भीग गए हो। खैर छोड़ो, बात यह भी है कि मैं ज़रा पींग में था, वो कुछ झेंप कर बोले। अच्छा, तो ये बात है। खैर अब चलें। हम दोनों गोट की तरफ चल दिए। आपका शिकार कैसा रहा? मैंने रास्ते में इस्तफसार किया। बहुत शानदार, इंतहाई कामयाब, वो बड़े पुरजोश लहजे में बोले। गोट पहुंचकर खां साहब के शिकार की तफसीलात पता चली। वहाँ बहुत सारे लोग जमा थे और उनमें से कुछ मुश्तइल भी थे। पता चला कि खां साहब ने 2 आवारा कुत्ते, 2 बिल्लियाँ, 4 पालतू बकरियाँ और 3 मुर्गाबियाँ शिकार की थीं। गांव वालों का रद्द-ए-अमल बिल तरतीब यूँ था। खां साहब का शिकार खिदमत खल्क के ज़ैल में आता था, क्योंकि वो आवारा कुत्ते बेहद शरीर और कटखने थे।
خان صاحب پر خدا کا عذاب نازل ہو، کیونکہ بلی کو مارنا گناہ ہے۔ بکریوں اور مرغیوں کی قیمت خان صاحب کو دینا ہوگی، کیونکہ وہ پرائیویٹ پراپرٹی تھیں۔ مجموعی طور پر 2 شریر کتوں سے نجات دلانے کی وجہ سے رائے عامہ خان صاحب کے حق میں تھی، لیکن وہ انتہائی غیر جمہوری معاشرہ تھا۔ بکریوں اور مرغیوں کے مالک تعداد میں کم صحیح، لیکن برہمی میں بہت زیادہ تھے، جبکہ خان صاحب کے حامی اکثریت میں ہونے کے باوجود پرامن تھے۔ اور میری بکری تو سائیں 51 تھی۔ ایک دیہاتی نے وڈیرے کے سامنے فریاد کی، 2 بچوں کا بھی نقصان ہوا، فوراً مر گئی، حلال بھی نہیں کی جا سکی۔ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، وڈیرے نے شاہانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہاری بکریوں کی قیمت ملے گی، لیکن پہلے مہمان کی بھی سن لو۔ یہ کہہ کر وہ خان صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہو سائیں؟ خان صاحب نے ایک طویل سانس لے کر چاروں طرف دیکھا، جیسے بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی جو اس بات کی غمازی تھی کہ فرار ناممکن ہے۔ پھر وہ پہلے تن بتقدیر اور اس کے چند لمحے کے بعد پرعزم دکھائی دینے لگے۔ جہاں تک کتوں کا تعلق ہے، مجھے فخر ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ان سے نجات دلائی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ احسان فراموش نہیں ہیں۔ اگر میں انہیں شکار نہ کرتا تو وہ خلق خدا کو مزید نقصان پہنچاتے۔ بلیوں کا معاملہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے، لہٰذا لیکن وہ ہماری پالتو بلیاں تھیں، دونوں دیہاتیوں نے احتجاج کیا۔ تب بھی معاملہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے، خان صاحب نے نہایت اطمینان سے کہا۔ تاہم اگر آپ چاہیں تو میں تلافی کر سکتا ہوں، میں آپ کو ہر بلی کے عوض 6 بلیاں لا کر دوں گا۔ دیہاتیوں کے منہ لٹک گئے۔ ہم یہ معاملہ خدا پر چھوڑتے ہیں، انہوں نے بیک آواز کہا۔ خان صاحب نے پہلے اطمینان کا سانس لیا، پھر پرتشویش نگاہوں سے حاضرین کا جائزہ لیا۔ اب ان کا بیان مقدمے کے نازک مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ بکریوں کی ہلاکت میں میری غلطی نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ 2 صورتیں ممکن ہیں، یا تو شریر ہریل ان کی اوٹ میں جا چھپے تھے، یا وہ خود ہریل اور بندوق کے درمیان میں آ گئی تھیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فاتحانہ انداز میں بکریوں اور مرغیوں کے مالکان کی طرف دیکھا، جو ان کی دلیل سن کر سناٹے میں آ گئے تھے۔ پہلی صورت میں شریر ہریل بکریوں کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے مزید کہا۔ کیونکہ ہریلوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے ان کے حصے کا ہرجانہ مجھ سے وصول کرنا سراسر زیادتی ہوگی۔ دیہاتیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہر مشکل سے وڈیرے نے انہیں خاموش کرایا۔ ابھی مہمان کو بولنے دو۔ ہاں سائیں، آگے بولو، اس نے خان صاحب سے کہا۔ دوسری صورت میں خود بکریاں اپنی ہلاکت کی ذمہ دار تھیں اور میں ہرگز ان کا سرپرست نہیں ہوں، خان صاحب نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ اس مرتبہ بکریوں کے مالکان نے زبردست واویلا شروع کر دیا اور انہیں خاموش کرنے میں استوا وڈیرے کو خاصی دیر لگی۔ اور مرغیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو آپ؟ اس نے خان صاحب سے کہا۔ مرغیوں کے سلسلے میں مرغیوں کے مالکان کی غلطی ہے، خان صاحب نے کہا۔ انہوں نے محبت میں مرغیوں پر ہرا رنگ کر دیا، میں نے ہریل سمجھ کر انہیں شکار کر لیا۔ میری مرغی ہری نہیں تھی، ایک دیہاتی غرایا۔ اچھا، تم دونوں کی مرغیاں تو ہری تھی نا؟ خان صاحب دوسری مرغیوں کے لواحقین سے مخاطب ہوئے۔ ان بیچاروں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرغی مجھے ہریل لگی، یہ میرا قصور ہے، خان صاحب نے تیسرے دیہاتی سے کہا اور جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا سائیں، میری مرغی کم از کم 25 روپے کی تھی۔ دیہاتی نے احتجاج کیا اور دوسرے دیہاتیوں نے بھی پھر سے واویلا شروع کر دیا۔ اچھا بس، بند کرو یہ شور، وڈیرے نے شاہانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں فیصلہ سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی اور بندوق لانے کو کہا۔ چند لمحوں میں بندوق آ گئی۔ وڈیرے نے بندوق تھامی اور اپنے ملازم کو دیکھتے ہوئے خان صاحب کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا۔ ابھی سائیں میں اپنے اس ملازم کو گولی مارتا ہوں، اس نے کہا۔ اگر یہ کسی کے پیچھے چھپ گیا اور گولی اس دوسرے آدمی کو لگ گئی تو وری ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بندوق سیدھی کی اور اس کا ملازم تیزی سے خان صاحب کے پیچھے چھپ گیا۔ خان صاحب بوکھلا گئے، وہ ادھر ادھر بھاگے، لیکن وڈیرے کا ملازم سائے کی طرح ان کے پیچھے چھپا رہا۔ خان صاحب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ان کے حلق سے ڈری ڈری چیخیں نکل رہی تھیں۔ انہی چیخوں کے درمیان وہ وڈیرے سے اپیلیں کیے جا رہے تھے۔ وڈیرا تھا کہ اس کی بندوق کی نال کا رخ ہر بار خان صاحب کی طرف ہو جاتا تھا۔ بالآخر خان صاحب ہانپ گئے۔ اب وہ ایک جگہ کھڑے تھے اور ملازم ان کی کمر تھامے کھڑا تھا۔ وڈیرے نے بندوق کا رخ ان کی طرف کیا اور پھر لبلبی پر انگلی رکھ دی۔ میں تیرے کو گولی مار رہا ہوں، خیر لے، اس نے ملازم کو للکارا۔
سنیں سنیں تو صحیح، خان صاحب کھکیائے، ابھی گولی نہ چلائیں، میں مارا جاؤں گا وڈیرا سائیں۔ میرے کو اس سے مطلب نہیں، وڈیرا سخت لہجے میں بولا۔ خیر میرا نوکر ہے، میں اسے مار سکتا ہوں۔ لبلبی پر ان کی انگلی کا دباؤ بڑھ گیا۔ میری بات تو سنیں۔ ابھی بکریوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وڈیرے نے پوچھا۔ میں ہر جانا دوں گا، خان صاحب نے مری مری آواز میں جواب دیا۔ پوری چوپال تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھی۔ تمام حاضرین وڈیرے کی دانش مندی کو سراہ رہے تھے۔ خان صاحب کو نوٹ ڈھیلے کرتے ہی بنی، اس کے ساتھ ہی ان کا شکار کا موڈ نہ رہا۔ یوں ہماری بھی جان چھوٹی۔ نصرت چچا کا بخار اتر گیا تھا، البتہ وہ نقاہت محسوس کر رہے تھے۔ اگلی صبح ہم لوگوں نے رخت سفر باندھا اور اس دفعہ بھی بیل گاڑی کا تکلیف دہ سفر مقدر ہوا۔ البتہ خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ واپسی کا سفر بس کے ذریعے کریں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ مشورہ چھیدو، میرا مطلب ہے ہولو کا تھا۔ لاری اڈے پہنچ کر ہم بس میں بیٹھ گئے۔ وہ سفر بیل گاڑی کے سفر سے زیادہ اذیت ناک تھا، البتہ اگلی نشست پر تیکھے نقوش والی ایک خوب رو لڑکی بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی تو میرا دل بلیوں اچھلنے لگتا، لیکن وہ بہت سہمی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بس ایک ویران مقام سے گزر رہی تھی کہ ایک شخص دکھائی دیا۔ وہ سڑک کے بیچ کھڑا بس کو رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بس رکی اور وہ شخص بس میں گھس آیا۔ اندر آتے ہی اس نے ریوالور نکال لیا۔ بس اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک میں نہ کہوں، اس نے ریوالور لہراتے ہوئے ڈرائیور کو دھمکی دی۔ بس رکی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد بہت سارے گھوڑ سوار نظر آئے۔ وہ سب مسلح تھے اور انہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ ان میں سے 3 آدمی بس میں گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں تھیں۔ انہوں نے تمام مسافروں کو اپنی نقدی نکالنے اور عورتوں کو زیور اتارنے کا حکم دیا۔ اس دوران آگے بیٹھی ہوئی لڑکی نے پھر پلٹ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، جیسے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا گیا ہو۔ میں نے نصرت چچا اور خان صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ خان صاحب کے تو ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر نقدی اور زیور جمع کرنے والا ڈاکو ہماری نشست کی طرف آیا۔ نصرت چچا اور خان صاحب نے اپنی جیبیں خالی کر دیں۔ ڈاکو نے میری طرف دیکھا اور غرایا۔ مال نکالو۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو ان کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنے دونوں سرپرستوں کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکو چند لمحے کھا جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر شاید اسے میری بات پر یقین آ گیا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ اگلی نشست سے خراج وصول ہونے کے بعد اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے کھڑا کر دیا۔ لڑکی کا بدن کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دے، لڑکی نے لرزیدہ آواز میں کہا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ ڈاکو نے جواب دیا۔ زینت، آج تو یہ ڈاکہ ہی تیرے نام کا ہے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، تمام مسافر دم بخود تھے۔ لڑکی کی پرواہ کسی کو بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی جیب تھپ تھپائی اور دوائے غیاب کا ایک کیپسول نکال کر مٹھی بند کر لی۔ پھر میں دل کڑا کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکو نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور حقارت بھرے لہجے میں بولا، بیٹھ جا بے چڑی کے۔ نصرت چچا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ بیٹھ جا ایدو بیٹا، بیٹھ جا، بلا وجہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکو نے مجھے چڑی کہا تھا، میں پہلے ہی چڑا ہوا تھا۔ اس پر نصرت چچا نے مجھے ایدو کہہ کر تاؤ دلا دیا تھا۔ نہیں شبراتی چچا، میں نے زور دے کر کہا، میرے جیتے جی یہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ ڈاکو نے خونخوار نظروں سے مجھے گھورا۔ تجھے مارنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، لیکن اب تو جو کچھ بھی ہوگا تیرے جیتے جی ہی ہوگا، اس لیے تجھے زندہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زینت نامی اس لڑکی کو اپنی ساتھی کی طرف دھکیلا اور مجھے کھینچ کر بس کے دروازے کی طرف لے چلا۔ میں نے بھی مزاحمت نہیں کی، البتہ بس سے اترتے ہی میں نے وہ کیپسول نکل لیا۔ زینت کو ایک ڈاکو نے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ میرے ہاتھ باندھ کر انہوں نے مجھے بھی ایک گھوڑے پر بٹھا لیا۔ پھر وہ قافلہ رہزنہ روانہ ہو گیا۔ ادھر ڈرائیور نے بھی بس بھگا دی۔ گھوڑا سدھایا ہوا تھا، لہٰذا بغیر کسی اشارے کے مطلوبہ سمت میں بڑھتا رہا۔ البتہ مجھے اپنا توازن برقرار رکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر ایک جنگل شروع ہوا۔ وہ لوگ جنگل میں داخل ہو گئے۔ مجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ میں غائب ہوا ہوں یا نہیں۔ پھر ایک ڈاکو نے میرے گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے شور مچا دیا۔ تمام ڈاکو الجھے ہوئے نظر آنے لگے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے گھور رہے تھے، لیکن شاید میں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گھوڑے سے اترنا مناسب نہ سمجھا، ورنہ پردیس میں پیدل ہو جاتا۔ پھر انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے مجھے تلاش کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن ہونی تو ہو کر رہتی ہے۔
اچانک گھوڑا ایسے درختوں کے جھنڈ سے گزرا جس کی شاخیں بہت نیچی تھیں. میں متوجہ نہیں تھا، اس لیے مجھے زبردست جھٹکا لگا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا. بمشکل میں نے اپنی چیخ روکی. میں پٹخنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا. قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور میں زمین پر پڑا بے بسی سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا. پھر مجھے اپنی چوٹوں کا خیال آیا. میں نے اٹھنا چاہا لیکن ہاتھ بندھے ہوئے تھے. میں لڑک کر رہ گیا تھا. پھر میں نے ہاتھوں کی بندشوں پر دانت آزمائے. انہوں نے مجھے باندھتے ہوئے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اس لیے کچھ دیر کے بعد میرے ہاتھ آزاد ہو گئے. میں اٹھا اور میں نے گرد و پیش پر نگاہ ڈالی. ہر طرف درخت ہی درخت تھے اور سمتوں کا کچھ اندازہ بھی نہیں تھا. ناچار میں اس طرف بڑھ گیا جس طرف ڈاکو گئے تھے. مجھے اس لڑکی کی فکر تھی. میں اس کی ہمدردی میں اس حال کو پہنچا تھا. کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں حماقت کر رہا ہوں. کیا پتا ڈاکو کتنی دور چلے گئے ہوں. میں بہرحال پیدل تھا اور پیدل چلنا دوائے غیاب کے ساتھ نتھی ہو کر رہ گیا تھا. میں نے جیب سے تریاکی کیپسول نکالا اور حلق سے اتار لیا. اب حاضر ہونا ضروری ہو گیا تھا. غائب حالت میں اگر کوئی راہگیر مل جاتا تو اسے ڈاکوؤں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جا سکتا تھا اور سواری ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تریاکی کیپسول کھانے کے بعد میں پھر اسی سمت میں چل دیا جس طرف ڈاکو گئے تھے. کچھ دور چلنے کے بعد ایک بستی کے آثار دکھائی دیے، لیکن چہل پہل نہیں تھی، زندگی نہیں تھی. میں بستی میں داخل ہو گیا. وہ اجڑی ہوئی بستی تھی. وہاں کوئی موجود نہیں تھا. میں بستی کا چکر کاٹ کر واپس آ رہا تھا کہ مجھے ایک بندوق بردار آدمی نظر آ گیا. میں اس کے سامنے تھا لیکن اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے. شاید میں بھی ابھی تک غائب تھا. اس کے باوجود میں بڑے محتاط انداز میں ایک قریبی دیوار سے چپک گیا. میں اس کی نگاہوں کے عین سامنے تھا لیکن وہاں سے ہٹنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. قدموں کی چاپ سن کر وہ اندھا دھند گولی بھی چلا سکتا تھا. پھر اچانک بیک وقت دو باتیں رونما ہوئیں. میں نے اپنا وزن یکلخت بڑھتا ہوا محسوس کیا. وزن اتنا بڑھ گیا کہ میں کوشش کے باوجود ہاتھ پاؤں تو کجا سر بھی نہیں ہلا پا رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ زمین نے مجھے جکڑ لیا یا میں پتھر کا ہو گیا. دوسری طرف بندوق بردار نے مجھے دیکھ کر بندوق تان لی. گویا میں حاضر ہو گیا تھا اور بدبخت دوا نے مزید کارستانی یہ دکھائی تھی کہ مجھے پتھر بنا دیا تھا. اس پر ستم یہ کہ حسب سابق اس نے مجھے نازک ترین موقع پر حاضر کر دیا تھا. یہاں آؤ، بندوق بردار نے مجھے حکم دیا. میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی ناکام کوشش کی. پھر بولنا چاہا تو پتہ چلا زبان بھی نہیں ہل رہی. اب میں اسے کسی بھی طرح سے سمجھا نہیں سکتا تھا. اس نے مجھے پھر سے بلایا. پھر وہ دھمکیاں دینے لگا لیکن میں اپنی جگہ بے بس تھا. وہ دانت پیستا رہا، مجھے بلاتا رہا. میں اپنی جگہ بندہ کھڑا رہا. ٹھیک ہے، اب میں 10 تک گنوں گا. اگر تم میرے پاس نہ آئے تو گولی مار دوں گا. اسی وقت میرے ہاتھ اس منحوس گرفت سے آزاد ہو گئے اور زبان بھی کھل گئی. میں نے مدافعانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے کہا، بھائی یقین کرو میں مجبور ہوں، تمہارے پاس نہیں آ سکتا. تم خود آ جاؤ. یقین کرو میں بھاگوں گا نہیں. وہ بھی بڑا ضدی آدمی تھا. اس نے میری سنی انسنی کر دی اور گنتی شروع کر دی. اب ہاتھ تو آزاد ہو چکے تھے اور ایسی خطرناک صورتحال میں مجھے دوائے غیاب کا ہی سہارا سوچتا تھا. میں نے جھٹ جیب سے 2 کیپسول نکالے اور حلق سے اتار لیے. وہ 5 تک پہنچ چکا تھا اور اس کے تیور بتا رہے تھے کہ 10 تک گنتے ہی وہ گولی چلا دے گا. اب میں پوری طرح دوا کے رحم و کرم پر تھا. پھر میں نے اس آدمی کو حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے پایا. یقیناً میں غائب ہو چکا تھا. اے تم کہاں چلے گئے؟ اس نے مجھے پکارا. میں خاموش کھڑا اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہوتا رہا. چند لمحے کے بعد اس نے بندوق جھکائی اور ایک طرف چلا گیا. گویا ایک بڑی مصیبت ٹل گئی تھی. لیکن ایک مصیبت ابھی باقی تھی. مجھے ابھی تک زمین نے پکڑا ہوا تھا. میں نے زیر لب وہ تمام دعائیں دہرانا شروع کر دیں جو بچپن میں مولوی صاحب نے مار مار کر یاد دلائی تھیں. لیکن منحوس دوا کے اثرات سے چھٹکارا نہ مل سکا. پھر ایک اور آفت کے قدموں کی چاپ سنائی دی. وہ کوئی کتا تھا اور بھونکتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا. دوسری طرف بندوق بردار شخص اپنے جیسے ایک اور آدمی کے ساتھ چلا آ رہا تھا. خیر مجھے ان دونوں کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ مجھے تلاش نہیں کر سکتے تھے. اچانک کتا میرے سامنے آ گیا. وہ بہت خوفناک شکل کا جسیم کتا تھا. وہ میرے قریب آ کر رک گیا اور نتنے پھڑکانے لگا. اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے. یہ نامعقول جانور نہ جانے کیسے غائب حالت میں بھی مجھ پر جھپٹ پڑتا تھا. خصوصاً کتوں کے سلسلے میں تو بہت تلخ تجربات ہوئے تھے. پھر کتے نے میری طرف منہ اٹھاتے ہوئے بھونکنا شروع کر دیا اور میں بے بسی سے اسے دیکھتا رہا. کیا بات ہے شیر دل؟ ڈاکو نے اپنے ساتھی سے پوچھا.
شاید اسے وہ آدمی دکھائی دے گیا ہے، دوسرے نے جواب دیا، مگر مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ کتے نے ایک نوازش کی، وہ ان دونوں کی طرف چلا گیا، لیکن اس کا رخ میری ہی طرف رہا اور بھونکنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ مجھے تو لگتا ہے یہیں کہیں ہے۔ تو پھر دیوار کی طرف بندوق اٹھا کے 2-4 گولیاں چلا دو۔ یہ نامعقول مشورہ اسے پسند آ گیا۔ اس نے اپنی بندوق اٹھائی، عین اسی لمحے دوا بھی مہربان ہو گئی، زمین نے ایک جھٹکے سے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اوندے منہ زمین پر گرا، گولی میرے سر پر سے گزر گئی، میں دم سادے پڑا رہا۔ گولیاں چلانے کے بعد وہ دونوں مطمئن ہو گئے اور کتے کو برا بھلا کہتے ہوئے ایک طرف چلے گئے۔ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ کتے کے خوف سے کچھ دیر تک میری ہمت نہ ہوئی کہ وہاں سے اٹھوں۔ ان کم وقتوں کی سماعت بہت حساس ہوتی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں دھیرے دھیرے اٹھا، تب مجھ پر زمین کی گرفت کا حال کھلا۔ میری رگیں اور پٹھے جام ہو کر رہ گئے تھے، سارا جسم اینٹ رہا تھا۔ اس کے علاوہ میں جھٹکے سے سر کے بل گھرا تھا۔ وہ چوٹ الگ تکلیف دے رہی تھی، پھر بھی دوا نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس مصیبت میں پھنسنے کا سبب بھی وہی دوا تھی۔ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ گیا۔ بس میں سفر کے دوران میں نے سنگ میل پر دیپال پور 11 میل لکھا دیکھا تھا، گویا وہاں قریب ترین بستی وہی تھی۔ وہاں سے مجھے بس مل سکتی تھی۔ زینت کو آزاد کرانے کا بھوت اتر چکا تھا۔ مجھے تو اپنی فکر تھی کہ دوا میرے ساتھ غریب الوطنی میں اور نہ جانے کیا سلوک کرے گی۔ میں قسمت پر صابر شاکر ہو کر چلتا رہا۔ نہ سمت کا اندازہ تھا اور نہ دیپال پور کس طرف ہے یہ پتہ تھا۔ دوا کی 2 خاص عنایات مجھ پر شروع ہی سے تھیں، پیدل چلنا اور چوٹیں کھانا۔ چلتے چلتے اچانک میں اوپر اٹھا اور فضا میں معلق ہو گیا۔ ایسا بڑے خودکار طریقے سے ہوا تھا، شاید یہ دوا کی کوئی اور کارستانی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میرے پیر اوپر تھے اور سر نیچے۔ میں یقیناً کسائی کی دکان پر لٹکے ہوئے بکرے کی طرح نظر آ رہا ہوں گا۔ میں نے بے ساختہ چیخنا شروع کر دیا۔ میرے چیختے ہی ایک اور چیخ سنائی دی، لیکن وہ چیخ یقینی طور پر کسی جانور کی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دائیں جانب دیکھا، وہ ایک لومڑی تھی اور میری طرح الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے حال پر صابر و شاکر تھی، لیکن میری قربت نے شاید اسے اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ لومڑی کے جائزے سے فارغ ہو کر میں نے یہ جاننے کے لیے نگاہیں دوڑائیں کہ ہمارے الٹے لٹکنے کا سبب کیا تھا۔ جلد ہی وہ سبب بھی میری سمجھ میں آ گیا۔ کسی شکاری نے لومڑیاں پکڑنے کے لیے پھندے لگائے ہوئے تھے اور میں بھی اس کی زد میں آ گیا تھا۔ رات تک میں یوں ہی جھولتا رہا۔ وہ چاندنی رات تھی، لومڑی البتہ اپنے حال میں دم سادے پڑی تھی۔ پھر اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ 4 آدمی تھے اور چاروں سر کے بل چل رہے تھے۔ شاید یہ میرے الٹے لٹکنے کا نتیجہ ہو۔ بہرحال وضاقتہ سے وہ شکاری نظر آ رہے تھے۔ وہ سب درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے، صرف ایک، ان میں سے ایک نے ماجوسی کے لہجے میں کہا۔ پھر انہوں نے پھنسنے والی لومڑی پر تبصرے شروع کر دیے اور اس کے خاندانی حالات کھول کھول کر بیان کرنے لگے۔ ان کے بیان کے مطابق وہ لومڑی انتہائی نایاب نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ ادھر مارے تکلیف کے میرا برا حال تھا۔ الٹا لٹکنے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ ارے تم لوگ یوں ہی بکواس کرتے رہو گے یا مجھے اتارو گے بھی؟ میں دھاڑا۔ وہ سب دہل کر رہ گئے۔ یہ کون بولا؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ ممکن ہے لومڑی ہی بولی ہو، دوسرا گھیکے آیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ پیروں پر سر رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ظاہر ہے سر پر پاؤں رکھ کر تو میں ہی بھاگ سکتا تھا، لیکن میں جال میں گرفتار تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر انہیں یقین دلایا کہ میں لومڑی نہیں انسان ہوں۔ میری چیخوں نے انہیں اور تیز بھاگنے پر مجبور کر دیا اور بالآخر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں ابھی صورتحال پر غور کر ہی رہا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ لومڑی نے زوردار چیخ ماری۔ چند لمحے بعد 2 گھڑ سوار درخت کے نیچے آ کر رک گئے۔ شاید لومڑی کی چیخ نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ یہ کیا چکر ہے وزیر خان؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا، انداز تحکمانہ تھا۔ یہ شکاریوں کی حرکت ہے جناب، دوسرے نے فدویانہ لہجے میں جواب دیا۔ یہ لومڑی ان کے پھندے میں پھنس گئی ہے، اسے پھندے سے آزاد کراؤ، اس نے حکم دیا۔ وزیر خان یہ سنتے ہی گھوڑے سے اترا، پھر اس نے نیفے سے چاقو نکالا۔ لومڑی کی آزادی کی گھڑی آ پہنچی تھی، لیکن میری گلو خلاصی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بولنا میرے لیے مخدوش تھا۔ میں سوچتا رہا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وزیر خان نے درخت پر چڑھ کر چاقو سے پھندا کاٹ دیا۔ رسی کٹتے ہی لومڑی دھڑ سے نیچے گری اور اس نے بوکھلا کر گھوڑے پر چھلانگ لگا دی۔
اس آدمی نے زوردار چیخ ماری لیکن سنبھل نہ سکا۔ لومڑی اسے لیتی ہوئی دور جا گری۔ لومڑی نے پنجے چلا چلا کر اسے لہو لہان کر دیا۔ اس آدمی نے چیخ چیخ کر لومڑی کو عجیب عجیب ناموں سے نوازنا شروع کر دیا اور وہ آدمی کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری طرف لومڑی کے عنایات دیکھ کر وزیر خان کی روح فنا ہو گئی تھی۔ گستاخی لومڑی نے کی تھی اور حالت اس کی خراب ہو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ حیران پریشان ان کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ میری آخری امید تھے اور ستم یہ تھا کہ میں انہیں پکار بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا ایسا کرو، دوسرا پھندا بھی کاٹ ڈالو، میں اپنے علاقے میں اس قسم کی حماقتیں برداشت نہیں کر سکتا، لومڑی کے رشتہ دار نے حکم دیا۔ چند لمحے تو مجھے اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آیا۔ پھر مجھے اس آدمی کے خاندان پر پیار آنے لگا جس کی لومڑی نوازی کی وجہ سے میری جان چھٹ رہی تھی۔ جناب، یہ لومڑی نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، وزیر خان بولا۔ مجھے اس پر بڑی شدت سے غصہ آیا۔ بدبخت میرا بنتا کام بگاڑنے پر تلا ہوا تھا۔ نہ کیا ہو، لومڑی نواز آدمی غرایا، تمہیں اس سے کیا؟ یہ میرا اور لومڑی کا معاملہ ہے۔ ممکن ہے خاندانی معاملہ ہو سکتا ہے میرے آباء و اجداد نے لومڑی کے بزرگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو اور اس کی سزا مجھے ملی ہو۔ جی ہاں، جی جناب۔ وزیر خان بوکھلا گیا۔ میں تو بس یوں ہی۔ تو کیا آپ درخت پر ہی چڑھے رہو گے؟ لومڑی نواز کا غصہ کم نہیں ہوا۔ وزیر خان نے تیزی سے میرا پھندا کاٹ ڈالا۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا، چنانچہ سر کے بل گرا۔ اب اضطراری طور پر میرے دونوں ہاتھ آگے آ گئے تھے جس کی وجہ سے خاصی بچت ہو گئی تھی۔ میں قلع بازی کھا کر چت گرا، تاہم میرے گرنے سے اچھا خاصا دھماکہ ہوا تھا۔ وہ دونوں چونک گئے تھے۔ یہ کیسی آواز تھی وزیر خان؟ لومڑی پسند نے پوچھا۔ میں تو خود حیران ہوں سرکار، وزیر خان نے جواب دیا۔ مجھے تو وہ پھندا بھی بھاری لگا تھا۔ اچھا اب چل دو یہاں سے، مجھے یہ جگہ مخدوش لگتی ہے۔ ان دونوں نے واقعی وہاں سے کھسکنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ ان کے جانے کے بعد میں دیر تک بے سود پڑا رہا، مسلسل لٹکے رہنا، اس پر گرنے کا جھٹکا۔ میرے جسم کا برا حال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد حالت بہتر ہوئی تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک تو جسم کی حالت ناگفتہ بے تھی، اس پر یہ فکر کہ جاؤں تو کدھر کو۔ البتہ ایک بات کا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وزیر خان کا آقا جس نے مجھے پھندے سے رہائی دلوائی تھی اسی علاقے میں رہتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ اگر بلوچستان میں نہیں تو سندھ کے علاقے میں ضرور ہوں، جو بلوچستان کے قریب ہے۔ میرا محسن یقیناً ایک بلوچ تھا اور خاصا ذی حیثیت بھی معلوم ہوتا تھا۔ اب میں تریاکی کیپسول استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، مبادا وہ کوئی اور بلا مجھ پر مسلط کر دے۔ بہتر یہی تھا کہ دوائے غیاب کا اثر زائل ہونے کا انتظار کروں۔ بہرحال یہ فیصلہ کر کے میں اندازے سے اس سمت بڑھنا شروع ہو گیا جس طرف میرا لومڑی نواز محسن گیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں جنگل کا عادی نہیں تھا۔ پتا بھی کھڑکتا تو میرا دل دھڑک دھڑک اٹھتا۔ پیدل چلنا تو خیر دوا کے ساتھ مشروط ہو گیا تھا۔ میں چلتا رہا یہاں تک کہ آسمان پر سپیدہ سحر نمودار ہو گیا۔ اسی وقت مجھے ایک عظیم الشان حویلی نظر آئی۔ اس کا پھاٹک لکڑی کا تھا اور اس وقت بند نظر آ رہا تھا۔ میں پھاٹک کے پاس کھڑا سوچتا رہا کہ اندر داخل ہونے کی کیا ترکیب کروں۔ اس وقت ایک نرم گرم بستر کی اشد ضرورت تھی۔ دشواری یہ تھی کہ اس وقت میں غائب حالت میں تھا۔ پھر میری نظر ایک پتھر پر پڑی اور مجھے ترکیب سوچ گئی۔ میں نے پتھر اٹھایا اور پھاٹک کے اوپر سے حویلی کے اندر پھینک دیا۔ کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ میں نے دوسرا پتھر پھینکا۔ پتھر حویلی میں گرتے ہی ایک غیر معمولی خطاب میری سماعت کو جھنجھنا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اندر سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ میں بوکھلا کر حویلی کی دیوار کی طرف کھسکا۔ اس کے باوجود ایک پتھر میرے گھٹنے پر لگا اور میں ناچ کر رہ گیا۔ جیسے تیسے میں دیوار کی اوٹ میں پہنچا اور پھاٹک سے بالکل لگ کر کھڑا ہو گیا۔ پتھروں کی برسات کچھ دیر تک جاری رہی، پھر متلا کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی پھاٹک بھی کھل گیا اور 3 افراد باہر نکل آئے۔ ان میں سے ایک تو وہی لومڑی نواز تھا، البتہ اس کے ساتھیوں کے چہرے میرے لیے نئے تھے۔ ان دونوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ فدویانہ تھا۔ سب بھاگ گئے سرکار، ان میں سے ایک نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا۔ آپ کے سر کی قسم 20 آدمی تھے اور ایک سے ایک خطرناک۔ جی چاہا کہ چیخ کر اس کا جھوٹ کھول دوں، لیکن اس میں بھی میرا ہی نقصان تھا۔ وہ بھاگ لیتے اور پھاٹک بند ہو جاتا۔ تم بڑے دلیر ہو سکندر خان، لومڑی نواز نے پرستائش لہجے میں کہا۔ صرف پتھروں سے 20 آدمیوں کو مار بھگایا۔ آپ کا خادم ہوں سرکار، سکندر خان اترا کر بولا۔ پتھر چلانا ایک فن ہے اور جناب میں نے یہ فن سب سے بڑے استاد سے سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کل میں گلشن ڈاکو اور اس کے 19 ساتھیوں کو بلاؤں گا۔ تم سب کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو گے، کامیاب ہوئے تو مالا مال،
ورنہ تمہارا جسم ہی لال۔ یہ نادر شاہی حکم سن کر سکندر خان بوکھلا گیا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ لومڑی نواز پھاٹک کی طرف پلٹ گیا۔ میں بھی تیزی سے لپکا اور اس سے پہلے ہی حویلی میں داخل ہو گیا۔ ان تینوں کے اندر داخل ہوتے ہی پھاٹک بند کر دیا گیا۔ اب سکندر خان اپنے آقا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ مصر تھا کہ پتھر چلانے کا فن کا مظاہرہ ضرور ہوگا۔ مجھے لطف آ گیا۔ اس نے جھوٹے کو گھر تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ پھر میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور خود حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ اندر سے وہ حویلی بہت شاندار تھی۔ بڑے بڑے ستون، طویل برآمدہ، بہت بڑا احاطہ، اور نہ جانے اندر سے کیسا ہو۔ خوش قسمتی سے وہاں کوئی کتا نہیں تھا، ورنہ میں مصیبت میں پھنس جاتا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ کچھ تلاش کے بعد مجھے اپنے مطلب کا کمرہ مل ہی گیا۔ وہ آراستہ کمرہ تھا۔ ایک جانب ایک میز اور 3-4 کرسیاں رکھی تھیں، لیکن مجھے تو آرام دہ بستر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ پائنتی کی طرف طے کی ہوئی رضائی بھی رکھی تھی۔ مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ کمرہ کس کا ہے۔ میں تو سکون کی نیند اور جسمانی آرام کو ترسا ہوا تھا۔ فوراً ہی بستر پر دراز ہو گیا اور رضائی تان لی، لیکن میں سو نہ سکا۔ اب یہ بے چینی ہونے لگی کہ کمرہ کس کا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی اور میں بے سدھ ہو گیا۔ نیند کے عالم میں مجھے رونے کی آواز سنائی تھی۔ میری نیند اچٹ ہو گئی۔ واقعی کوئی رو رہا تھا، لیکن آواز پھچی پھچی سی تھی۔ اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ وہ مجھ سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کے آنسوؤں اور رال سے میرا چہرہ لتھڑ گیا تھا۔ میں نے جھٹکے سے رضائی الٹ دی۔ وہ سکندر خان تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ہاتھوں سے اس نے منہ دبایا ہوا تھا اور مجھ سے لپٹ کر روئے جا رہا تھا۔ وہ اپنی گریہ وزاری میں اتنا منہمک تھا کہ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ ایک غائب آدمی سے ہم آغوش ہے۔ سلطانہ، تم ہی بتاؤ سلطانہ، میری شریک حیات، میں کیا کروں؟ اس نے گریہ وزاری میں بریک لگا کر کہا۔ غصے کی شدت سے میرا برا حال ہو گیا۔ وہ بدبخت نہ صرف مجھے شریک حیات کہہ رہا تھا، بلکہ مجھے سلطانہ کہہ کر بھی پکار رہا تھا، یعنی اس کے نزدیک میں عورت تھا۔ اس کے باوجود اس نے آنکھیں نہیں کھولی اور بدستور روتا رہا۔ سلطانہ کا ورد بھی جاری رہا۔ میں تو سمجھا تھا کہ دلاور تمہیں نہیں آنے دے گا، لیکن تم آ گئیں سلطانہ، اس نے پردرد لہجے میں کہا۔ میں بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور ساتھ ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے رسید کیا۔ ٹھیک ہے سلطانہ، اب تم مجھے اور مار لو۔ اس کی گریہ وزاری اور بڑھ گئی۔ اس بدبخت نے تھپڑ کھانے کے باوجود آنکھیں نہیں کھولی۔ میں نے اس کے بال پکڑ کر زور زور سے جھٹکے دینا شروع کر دیے اور بالآخر اس نے آنکھیں کھول دیں اور سلطانہ کی تلاش میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ سلطانہ وہاں ہوتی تو نظر آتی۔ اسے دیکھنے میں ناکامی کے بعد اس نے تھر تھر کانپنا شروع کر دیا۔ پھر وہ کچھ سوچنے لگا۔ اب کہاں چھپ گئی سلطانہ؟ کچھ دیر کے بعد وہ بولا، کیوں ستا رہی ہو مجھے؟ وہ بدستور مجھے سلطانہ کہے جا رہا تھا۔ اب یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ ارے مردود، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں سلطانہ نہیں ہوں، تیری شامت ہوں بدبخت۔ میرا خیال تھا کہ غائب حالت میں میری آواز سن کر وہ بے ہوش ہو جائے گا، لیکن وہ مردود الٹا مسکرانے لگا۔ اب تم آواز بدل کر بول رہی ہو؟ تم شرارتیں کرنا کب چھوڑو گی سلطانہ؟ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ بدبخت، میں سلطانہ نہیں ہوں، میں دھاڑا۔ میں کون ہوں یہ بھی تیری سمجھ میں آ جائے گا۔ ذرا اس میز کی طرف دیکھو۔ یہ کہہ کر میں نے میز سے گلاس اٹھایا اور اسے چند لمحے ہاتھوں میں تھامے رکھا۔ اسے وہ یقیناً معلق نظر آ رہا ہوگا۔ پھر میں نے اسے دیوار پر دے مارا۔ کچھ فائدہ نہیں سلطانہ، تم مجھے ڈرا نہیں سکو گی۔ وہ بھی ڈرتا رہا۔ یہ سب کچھ میں بہت دیکھ چکا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے ڈھیٹ دیکھے تھے، لیکن ایسا ایک بھی نہیں دیکھا تھا۔ کم از کم کسی طرح ڈر ہی نہیں رہا تھا۔ اس بار میں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ میرا خیال تھا وہ اسے بھی سلطانہ کا مذاق سمجھے گا، لیکن اس بار وہ ڈرا، اور ایسا ڈرا کہ اس کی گھگی بند گئی۔ میرے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے پہلے اس کی گھگی کھولنا تھی، اور گھگی کھولنے والا کوئی آلہ آج تک ایجاد نہیں ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ بے ہوشی کی صورت میں وہ میرے لیے بے مصرف ثابت ہوتا۔ اس کے حلق سے لا یعنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اگر تو بے ہوش ہوا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے اسے دھمکی دی۔ میں بے ہوش نہیں ہوں گا، وہ گھگی آنے لگا۔ پر تم میری گردن تو چھوڑو، اور تم ہو کون؟ میں جن ہوں اور تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام تم تراقیل ہے، میں نے اس کی گردن چھوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس نے بے حد خوش ہو کر کہا۔ اس کی بانچھیں کھل گئیں۔ لیکن تمہارا نام بہت ثقیل ہے،
اجازت ہو تو میں تمہیں کرکوش کہہ لیا کروں۔ اب یہ بات پکی ہو گئی کہ وہ اپنی نوعیت کا ایک ہی تھا۔ اب تک وہ پہلا شخص تھا جو مجھے جن سمجھنے کے باوجود بے تکلفی پر آمادہ تھا۔ مجھے تو یہ خوف بھی محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ مجھے بوتل میں بند کر کے فروخت نہ کر دے۔ نہیں، میں اپنا نام نہیں بدلوں گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ویسے بھی تمہیں میرا نام لینے کی ضرورت نہیں، تم مجھے جن بادشاہ کہہ لیا کرو۔ واہ، دوستوں کو کہیں ایسے پکارا جاتا ہے؟ میں تو تمہیں کرکوش ہی کہوں گا۔ دوست؟ کون دوست؟ تم اور میں اب دوست ہیں۔ خوشی سے اس کی بتی سی نکلی پڑی تھی۔ میری آرزو تھی کہ کسی جن سے دوستی کروں۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال دے، میں نے اسے ڈپٹا۔ میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں، دوستی کا چکر نہیں چل سکتا۔ کیوں نہیں چل سکتا؟ میں تو تم سے دوستی ضرور کروں گا۔ آزما کے دیکھو، مجھ جیسا جانثار دوست تمہیں کہیں نہیں ملے گا، وہ چہکا۔ ناچار مجھے پھر اس کی گردن تھامنا پڑی۔ 2-4 جھٹکے دیے تو وہ بری طرح گھکیانے لگا۔ اچھا جن بادشاہ، جیسے تمہاری مرضی، لیکن تم نے ایک اچھا دوست گنوا دیا ہے۔ دوست کی ایسی تیسی۔ پھر مجھے غصہ آ گیا، لیکن اس کے چہرے پر برستی ہوئی یتیمی دیکھ کر ترس آنے لگا۔ خیر، یہ بتاؤ تم رو کیوں رہے تھے؟ تم تو جن ہو، تم سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ میں نے پھر سے اس کی گردن پکڑ لی۔ اسے راہ راست پر لانے کی کوئی اور صورت نہیں تھی۔ حسب سابق گردن پر ہاتھ پڑتے ہی وہ فوراً الف ہو گیا۔ ہاں تو اب بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا بتاؤں جن بادشاہ، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ دلاور نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گلشن ڈاکو اور اس کے 20 آدمیوں کو محض پتھر مار مار کر بھگا دوں، ورنہ وہ میری کھال کھینچ لے گا۔ لیکن وہ تمہاری بدبودار کھال کا کرے گا کیا؟ میں نے پوچھا۔ کیڑے پالے گا اس میں؟ میری کھال بدبودار نہیں جن، وہ بھڑک کر بولا۔ توہین کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں روزانہ لکس صابن سے نہاتا ہوں، آپ کو کیا معلوم؟ اس کے لہجے میں تعصف در آیا تھا۔ آپ کیا جانے لکس صابن، آپ تو آتشی مخلوق ہیں، زندگی میں کبھی نہائے بھی نہیں ہوں گے۔ اس خبیث نے مجھ پر جوابی چوٹ کی تھی۔ میرا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھا، لیکن میں نے بروقت خود کو روک لیا۔ وہ از حد سرکش آدمی معلوم ہوتا تھا، جاندار بھی تھا۔ اگر غصے میں آ کر میرے جن ہونے کی پرواہ کیے بغیر مجھے دبوچ لیتا تو میں کیا کرتا؟ وہ میرے بس کا تو نہیں تھا۔ ایسوں سے غائب حالت میں بھی دور ہی رہنا چاہیے۔ تم نے پھر فضول باتیں شروع کر دیں، میں غرایا۔ یہ دلاور کون ہے اور یہ گلشن ڈاکو کہاں رہتا ہے؟ تم دلاور کے حکم پر اسے اور اس کے ساتھیوں کو سنسار کرو گے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، یہی بات ہے نا؟ آپ تو حالات حاضرہ سے بے خبر معلوم ہوتے ہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ آپ جیسا جن تو پوری برادری کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ معاف کرنا جن بادشاہ، آپ نے مجھے بڑا مایوس کیا ہے۔ وہ بدبخت میرا خون جلانے پر تلا ہوا تھا۔ اس بار میں نے بے قابو ہو کر اس کے پیٹ میں زبردست گھونسا رسید کیا۔ اس گھونسے نے اس کی ہوا نکال دی۔ بتاتا ہوں جناب، بتاتا ہوں، اس نے پیٹ پکڑتے ہوئے کہا۔ دلاور خان میرے آقا اس علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار ہیں، ان کے پاس بڑی دولت ہے اور مجھ جیسے سینکڑوں نوکر چاکر ہیں ان کے۔ اس علاقے کے سب ڈاکو انہیں اپنا پیر تصور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے دادا اپنے زمانے کے بہت نامی گرامی ڈاکو ہیں اور یہ ساری دولت انہی کی جمع کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کا سر و رسوخ بے پناہ ہے، وہ جب چاہیں کسی بھی ڈاکو کو گرفتار کرا دیں۔ گلشن ڈاکو کی مثال دوسرے ڈاکوؤں کے درمیان ایسی ہے جیسے ستاروں کے درمیان چاند، وہ بھی خان صاحب کے سامنے دم ہلاتا ہے۔ بس یہ ہے میری کہانی۔ کل مجھے گلشن اور اس کے 19 ساتھیوں کو صرف پتھر مار کر بھگانا ہے اور یہ میری ایک ڈینگ کا نتیجہ ہے۔ مجھے اپنا حشر معلوم ہے، میں یقیناً مارا جاؤں گا۔ مجھے گلشن کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ صورت حرام ہے جناب، اس کی آنکھ کے اوپر ایک دل ہے اور آنکھ کے اندر ایک بال۔ آپ خود سمجھ لیں بال کس کا ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی بال اس کے سارے جسم پر ہیں، لیکن سر بالوں سے محروم ہے۔ ناک کا بانسا ٹوٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ناک تیز ہوا میں دائیں بائیں ہلتی ہے اور شائیں شائیں کی آواز نکلتی ہے۔ ہونٹوں اور دانتوں کا معاملہ وہی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں نے اسے ڈانٹا۔ میں اس کا حلیہ نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ اس کا گروہ کتنا بڑا ہے، اڈا کہاں ہے اور وہ کس قسم کی وارداتیں کرتا ہے؟ کمال ہے، ایک جن کو یہ سب بتانا پڑ رہا ہے، وہ بڑبڑایا۔ خیر، سر پہ آئی ہے تو بھگتنا بھی پڑے گا۔ جن بھائی، وہ بے حد خطرناک ڈاکو ہے، اس کے ساتھیوں کی تعداد 70 کے لگ بھگ ہے، ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہیں۔ اور ہاں، کل انہوں نے ایک بس کو لوٹا تھا، دیپال پور سے کوئی 8 میل دور۔ کیا؟
میں اچھل پڑا۔ وہاں اس نے کوئی لڑکی بھی اٹھائی ہے؟ ہاں اٹھائی ہے، بہت خوبصورت ہے، میں نے اسے خود دیکھا ہے۔ اس کا اڈا کہاں ہے؟ جن بھائی یہ تو تمہیں خود معلوم کرنا ہوگا، میں تمہیں ہر بات تو نہیں بتا سکتا۔ اب تم چاہے مجھے مار ہی ڈالو، میں زبان نہیں کھولوں گا۔ کیوں نہیں کھولو گے؟ یار کہیں تم بناسپتی جن تو نہیں ہو؟ اس بار میں مصلحتاً غصہ پی گیا۔ اس بدبخت کے شک کو ہوا دینا مناسب نہیں تھا۔ یہ کیا کم تھا کہ ٹھکانہ بھی مل گیا تھا اور اچھی خاصی معلومات بھی حاصل ہو گئی تھیں۔ جن بھائی غائب تو نہیں ہو گئے؟ اس نے پرتشویش لہجے میں مجھے پکارا۔ میں موجود ہوں، میں نے اسے یقین دلایا، بس ذرا سوچ رہا تھا۔ کمال ہے، اس نے کہا، آپ لوگ سوچتے بھی ہیں؟ جن بھائی مجھے بھی جن بنا دو، مجھے جن بننے کا بڑا شوق ہے۔ دوائے غیاب کا ایک کیپسول اسے بھی جن بنا سکتا تھا، لیکن ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ بکواس مت کرو، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ اچھا تو آپ میری مدد کیسے کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ تم بتاؤ، مدد کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جن آپ ہیں اور صورت میں بتاؤں؟ وہ بڑبڑایا۔ خیر بتاتا ہوں۔ خان صاحب کی ایک بیٹی ہے دردانہ، اس پر جن آتا ہے۔ اس جن کو بھگا دیں تو کام بن جائے گا اور آپ خان صاحب سے میری جان بخشی کرا سکیں گے۔ یہ ایک اور مسئلہ تھا، میں جنات سے الجھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس تو صرف غائب ہونے کی صفت تھی، کوئی روحانی قوت تو تھی نہیں میرے پاس۔ دوسری طرف جنات زدہ لڑکیاں عام طور پر نفسیاتی کیس ہوا کرتی ہیں، اس اعتبار سے جن بھگانے کی حامی بھری جا سکتی تھی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ ٹھیک ہے، یہ کام ہو جائے گا، میں نے کہا، لیکن تمہیں زبان بند رکھنی ہوگی کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے انسانی شکل میں آ جاؤں گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ خوش ہو گیا، لیکن انسان بننے کے بعد میری ضروریات اور میری نزاکتیں بھی انسانوں کی سی ہوں گی۔ پہلے تم جا کر میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ وہ بڑی سعادت مندی سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے ایک عدد تریاکی کیپسول نگل لیا۔ سکندر کچھ دیر کے بعد کھانا لے کر واپس آیا۔ میرا بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ کھانا کھائے 24 گھنٹے ہو چکے تھے، میں بری طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کھانے کے بعد میں نے ہاتھ دھونے کے لیے استفسار کیا۔ سکندر نے ملحقہ باتھ روم کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں باتھ روم میں چلا گیا۔ دروازے کی اندرونی چٹخنی غائب تھی۔ میں حوائج ضروریہ سے بھی فارغ ہونا چاہتا تھا، اس لیے سکندر سے کہا کہ وہ باہر سے کنڈی لگا دے اور دستک سن کر اسے باہر سے کھول دے۔ اسی دوران کمرے میں ایک آدمی آ گیا۔ میں نے اس کی آواز بالکل صاف سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، خان نے اسے بلایا ہے۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ سکندر نے اسے ٹالنا چاہا۔ نہیں، تم ساتھ چلو، خان نے تم کو خاص طور پر طلب کیا ہے۔ پھر جاتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور میں باتھ روم میں قید ہو کر رہ گیا۔ اب میں سکندر کی واپسی کے انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر ہو گئی مگر سکندر واپس نہیں آیا۔ بیزار ہو کر میں نے اپنے طور پر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ الجھن یہ تھی کہ میں آواز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ حویلی میں میری موجودگی کا سکندر کے سوا کسی کو علم نہیں تھا۔ میں اس حویلی میں سردی اور بے آرامی سے نجات حاصل کرنے آیا تھا اور اب باتھ روم جیسے سرد مقام پر سردی کے مزے لوٹ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اتنی طویل مدت تک کسی باتھ روم میں قیام کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ اس پر ستم یہ کہ باتھ روم بے حد مختصر تھا۔ کھڑے کھڑے میری ٹانگیں تختہ ہو گئیں۔ وہاں اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں ٹہل سکتا۔ ادھر سکندر کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ دی اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ سردی کے علاوہ اب بدبو بھی پریشان کن ثابت ہونے لگی تھی۔ پھر جب چیخنے سے کام نہ چلا اور میں نے چیخنے کے ساتھ ساتھ دروازہ بھی دھڑا دھڑ بجانا شروع کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے نکالنے والے میرے بارے میں پوچھیں گے تو میں خود کو سکندر کا مہمان ظاہر کروں گا۔ اس چیخا پکار اور دروازہ پیٹنے کا نتیجہ جلد ہی نکل آیا اور سکندر کے کمرے میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ میرے ہنگامے نے بہت سارے لوگوں کو اس کمرے کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ اب شاید وہ واویلے کا مقام تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ میں نے ایک فائنل چیخ ماری اور باتھ روم کا دروازہ کھول دیا۔ وہاں سکندر موجود نہیں تھا۔ وہ تمام کے تمام میرے لیے نئے لوگ تھے۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ میں سکندر کا دوست ہوں، ہاتھ منہ دھونے کے لیے باتھ روم میں گیا تھا۔ کہ باہر کی کنڈی خود بخود لگ گئی؟ اس نے طنزیہ لہجے میں ٹکڑا لگایا۔ نہیں، یہ تو میں نے سکندر سے کہہ کر بند کرائی تھی، میں نے جھینپ کر کہا۔ اندر چٹکنی نہیں تھی۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ اچھا تو تم سکندر کے دوست ہو، پہلے آدمی نے کہا۔ چلو ہمارے ساتھ۔
مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ ہم مختلف کمروں اور راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں آئے۔ وہاں چاروں طرف نشستیں لگی ہوئی تھیں اور درمیان میں وہی شخص بیٹھا تھا جسے لومڑی نواز کہتا تھا اور جس کا نام دلاور تھا۔ کون ہے یہ؟ دلاور نے ان لوگوں سے پوچھا۔ کہاں سے پکڑ کر لائے ہو اسے؟ یہ سکندر کے باتھ روم میں بند تھا، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ بہت ہنگامہ کر رہا تھا۔ کون ہو بھائی تم؟ اب دلاور میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں سکندر کا دوست ہوں۔ کیوں بھائی سکندر، کیا چکر ہے یہ؟ اس نے سکندر سے پوچھا جو قریب ہی دست بستہ کھڑا تھا۔ پتہ نہیں سرکار، میں تو اسے نہیں جانتا، سکندر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا خون کھول گیا۔ عجیب طوطا چشم آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ پاگل ہوئے ہو؟ میں نے اسے ڈانٹا۔ ارے میں وہی ہوں، مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے تو تمہیں کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا، سکندر نے ڈھٹائی سے کہا۔ بدبخت، تو مجھے بھول گیا؟ میں دھاڑا اور حقیقت میں مجھے اپنے غصے پر قابو پانا دوبر ہو گیا۔ ارے میں وہی ہوں جسے تو کرکوش کہنا چاہتا تھا۔ یہ کیا نام ہوا؟ دلاور نے کہا اور زوردار کہا لگایا۔ اس کی دیکھا دیکھی سب ہنسنے لگے۔ خفت اور شرمندگی کے احساس نے مجھے نیم جان کر دیا۔ زبان پھسل گئی، البتہ اب خاموشی ہی بہتر تھی۔ پتہ نہیں سکندر نے کیوں آنکھیں پھیر لی تھیں۔ آپ خود ہی سوچیں سرکار، سکندر نے کہا۔ میرے کسی دوست کا ایسا بے تکا نام ہو سکتا ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو، دلاور سر ہلا کر بولا۔ یہ شخص مجھے پاگل معلوم ہوتا ہے، اسے لے جا کر سلیمان کے ساتھ بند کر دو۔ میں احتجاج کرتا رہ گیا اور وہ لوگ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے چلے۔ نہ جانے یہ سلیمان کون تھا جسے میری ہم نشینی کا شرف حاصل ہونے والا تھا۔ وہ لوگ مجھے کھینچ تان کر ایک تہہ خانے میں لے گئے۔ تہہ خانے کا آہنی گیٹ مقفل تھا۔ انہوں نے تالا کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ اندر سیڑھیاں تھیں۔ میں نے انہیں اپنے قدموں سے طے کرنا مناسب سمجھا، ورنہ دوسری صورت میں لڑکنا پڑتا۔ تہہ خانے میں اندھیرا نہیں تھا، چنانچہ وہاں کے جغرافیائی حالات سے آگاہی حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ابھی میں تہہ خانے کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے ایک اور آفت ٹوٹ پڑی۔ کسی نے میری گردن دبوچ لی تھی۔ وہ بہت طاقتور آدمی تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے مجھے زمین پر پٹخ دیا اور فوراً ہی میرے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اسے دیکھ کر میری ہوا بگڑ گئی۔ وہ بہت خوفناک آدمی تھا۔ داڑھی بے تحاشا پڑی ہوئی اور آنکھیں خونے کبوتر کی طرح۔ اس کے جسم پر چیتھڑے جھول رہے تھے۔ شاید وہ مذکورہ سلیمان تھا اور میں اس کا بد نصیب مہمان۔ تو میرا مرغا ہے، اس نے میرے سینے پر گھٹنے کا دباؤ ڈالتے ہوئے زوردار تان لگائی۔ آہے تو واہے تو میرا مرغا ہے، میں تیری مرغی ہوں۔ جان بچانے کے لیے میں مرغا بن سکتا تھا، لیکن اسے اپنی مرغی کی حیثیت سے قبول کرنا اپنی قبر کھودنے کے مترادف تھا۔ نہیں بھائی جان، میں ہوں ابو العمران، میں نے بے حد احترام سے کہا۔ نہیں، وہ پھر گنگنایا۔ تو میرا مرغا ہے اور بانگ بھی دے گا۔ اس نے پھر سے ہانک لگائی۔ اب اپنے مرغے پن کا اقرار کرنے میں ہی عافیت تھی۔ شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنا مرغا قرار دیا تھا۔ اگر مرغی سمجھتا اور انڈے دینے کا حکم صادر فرماتا تو میرا کیا بنتا؟ ہاں میرے بھائی، میں مرغا ہوں، میں نے دردناک لہجے میں اعتراف کیا۔ تو پھر بانگ دے، اس نے فرمائش کی۔ میں ہچکچایا، جواباً اس کا گھٹنا کوئی 1 انچ سے قریب میرے سینے میں دھنس گیا۔ میں نے فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل کی اور بانگ دے ڈالی، لیکن وہ میرے سینے پر اپنے گھٹنے کا مقدر رکھے بیٹھا تھا، اس لیے میری آواز اس کی تشفی نہ کر سکی۔ ٹھیک طرح سے بانگ دے میرے مرغے، یہ گھٹنا تو اٹھاؤ، میں نے بمشکل کہا۔ نہ جانے کیسے میری بات اس کی کھوپڑی میں اتر ہی گئی۔ میرے سینے سے وہ غیر جذباتی بوجھ اٹھ گیا۔ میں نے خلوص اور شکر گزاری کے جذبے سے مسرور ہو کر ایسی زوردار بانگ دی کہ خود میرا دل بھی خوش ہو گیا اور پھر پھڑ پھڑانے کو جی چاہنے لگا۔ اس پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوئے تھے، وہ بھی آنکھیں بند کر کے جھوم رہا تھا۔ لیکن دوسری بانگ نے میرے حلق میں خراش ڈال دی۔ میں کھانسنے لگا۔ وقفہ نہیں ضروری ہے، زیادہ بچے اور خوشحال گھرانہ، بانگ لگانا۔ اس نے پھر گا کر فرمائش کی۔ لہجے میں خفیف سی تنبیہ بھی تھی۔ ناچار میں نے بانگ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اس سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں بانگ دیتا رہا۔ جب بھی میری آواز ہلکی ہوتی وہ میری گردن تھام لیتا اور مجھے بانگ کا والیوم بڑھانا پڑتا۔ لیکن کوئی انسان کب تک مرغے کی طرح بانگ دے سکتا ہے؟ میرا گلا بیٹھ گیا، بیٹری ڈاؤن ہو گئی اور ساتھ ہی مجھ پر جھلاہٹ کا زبردست حملہ ہوا۔ میں نے چپ سادھ لی۔
ابے چپ کیوں ہو گیا؟ وہ دھاڑا۔ میں تمہارا مرغا ہوں نا؟ میں نے کراہ کر پوچھا۔ تو میرا مرغا ہے، اس نے بھیروی میں جواب دیا۔ اور تم میری مرغی ہو؟ میں تیری مرغی ہوں، وہ کھرج میں بولا۔ اب بانگ دے، پہلے تم انڈا دو۔ آخر تم میری مرغی ہو، میں نے ڈرتے ڈرتے التجا کی۔ وہ منصف مزاج دیوانہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے انڈا دینا چاہیے، اس نے کچھ توقف کے بعد کہا، پھر وہ یوں زور لگانے لگا جیسے انڈا دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور جسم پر تشنج طاری تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روؤں یا ہنسوں۔ کافی دیر زور لگانے کے بعد اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ نہیں بنتا، میں شاید کڑک ہو گیا ہوں، اس نے اعلان کیا۔ خیر تم بانگ دو۔ مجھ سے بانگ نہیں دی جائے گی، میں کڑک مرغی کا مرغا ہوں، میں نے دلیل دی۔ وہ پھر سے سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے نعرہ لگایا۔ وہ مارا، بات سمجھ میں آ گئی۔ ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا میں کڑک ہو گیا ہوں۔ ہاں کہا تو تھا، پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرا مرغا ہوں۔ اس نے پھر تان سین کی روح کو تڑپایا۔ انڈا کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کا لہجہ فاتحانہ تھا۔ میرے دیوتا کوچ کر گئے، اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ تو میری مرغی ہے۔ میری سوچ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے الفاظ میں اس امر دل فراش کا اعلان کر دیا۔